آج کی ویڈیو تمام بچیوں کی ماؤں کے لیے ہے کہ بچیوں کی مائیں آج کی ویڈیو ضرور دیکھیں اور یہ تمام باتیں یہ تمام چیزیں اپنی بچیوں کو ضرور سکھائیں، کیونکہ شادی کے بعد ایک طرح سے ان کا امتحان کا پیریڈ ہوتا ہے، اور امتحان کس چیز کا ہوتا ہے، کب ہوتا ہے، وہ تمام باتیں میں آپ کے ساتھ ڈیٹیل سے شیئر کروں گی جو آپ کو بہت پسند آئیں گی، اور اس لیے ویڈیو کو سکپ مت کیجیے گا۔ ویڈیو بہت ہی انفارمیٹیو ہونے والی ہے، اور یہ تمام باتیں ایسی ہیں جو کہ میں نے آبزرو کی، جو میرا اپنا پرسنل ایکسپیرینس ہے، اس کے بعد ہی میں آپ سے یہ بات شیئر کر رہی ہوں۔ تو آج کی ویڈیو اس ٹوائے کے ساتھ ہم شروع کر رہے ہیں۔ بچوں کے لیے ایک نیا ٹوائے آیا تھا تو اس کی ویڈیو کریٹ کر لی۔ تو السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ سب خیریت سے ہوں گے اور بہت خوش ہوں گے، اور یہ بتائیے گا کہ یہ ٹوائے آپ کو کیسا لگا۔ میرے بچوں کو بہت پسند آیا۔ تو چلیں جی ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں کہ آج کی ویڈیو کس ٹاپک سے ریلیٹ کرتی ہے۔ آج کی ویڈیو ان لڑکیوں کے لیے ہے جن کی یا تو شادی ہونے والی ہے، یا پھر یہ کہ ظاہر سی بات ہے بچیاں چھوٹی بھی ہوں تو ایک دن تو ایسا آتا ہی ہے کہ جب ان کی رخصتی ہو جانی ہوتی ہے، انہوں نے ایک نئے گھر میں چلے جانا ہوتا ہے، تو اس وقت سے یہ ریلیٹ کرتی ہے ویڈیو، لیکن بہت ہی انفارمیٹیو ہونے والی ہے۔ کچھ ایسے سکلز ہیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی جو بچیوں کی ماؤں کو اپنی بچیوں کو ضرور سکھانی چاہیے، ان کو ضرور یہ باتیں بتانی چاہیے تاکہ ان کے لیے آئندہ آنے والی زندگی بہت آسان ہو جائے۔ اور یہ بات میں اس لیے کر رہی ہوں کہ اگر آپ کی شادی کسی بادشاہ کے گھر میں بھی ہونی ہے نا، آپ کی بچی کی شادی کسی بہت ہی کہہ لیں کہ امیر خاندان میں بھی ہونی ہے، اسے کسی چیز کی فکر نہیں ہونی، کسی چیز کی مشکل پیش نہیں آنے کا خوف، لیکن پھر بھی یہ باتیں یہ سکلز بچوں کو ضرور سکھائیں، کیونکہ وقت بدلتے ہوئے کوئی پتہ نہیں چلتا، کچھ پتہ نہیں چلتا کہ بچی کے کو کس طرح کی سٹرگل فیس کرنی پڑیں گی۔ اس لیے یہ باتیں ضرور سکھائیں تاکہ کل کو آپ کی بچیاں آپ کو دعائیں دیں، آپ کو ہمیشہ یاد رکھیں کہ ہمارے والدین نے ہمارے لیے کتنی آسانیوں کا سوچا، اور وہ اپنے بچوں کو بھی اس حوالے سے تیار کریں گی۔ بیٹیاں ہوں یا بیٹے، ماں باپ کو بہت پیارے ہوتے ہیں، اور بیٹیوں کے حوالے سے تو مائیں فکر مند ہی رہتی ہیں۔ تو اکثر مائیں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ اپنی بچیوں کو کچھ بھی نہیں کرنے دیتی، ایون پانی کا گلاس بھی بچیوں نے خود اٹھ کر نہیں پینا ہوتا۔ لیکن یہاں پر میں ماؤں سے اختلاف ضرور کروں گی کہ آپ اپنی بچیوں کو اتنا آرام دہ طبیعت نہ بنائیں کہ وہ کچھ بھی انہیں کرنا نہ آتا ہو۔ بچیوں کو چھوٹی چھوٹی عمروں میں ہی چائے بنانا، انڈا بنانا، یا پھر یہ کہ چھوٹی عمر میں ہی انہیں چاول بنانا سکھا دیں۔ جیسے جیسے وہ سٹیپ بائی سٹیپ بڑے ہوتے جائیں، جب وہ کالج لائف میں آ جائیں، یونیورسٹی لائف میں آ جائیں، تب ان کو آپ پراپر کوکنگ کی طرف بھی لے کر جائیں، کیونکہ میں نے پہلے بھی آپ سے یہ عرض کیا کہ اگر ہمیں کسی بادشاہ کے گھر میں بھی جانا ہے نا، تو کوکنگ ایک بیسک چیز ہے جو کہ ہر لڑکی کو آنی چاہیے۔ بے شک وہ کرے یا نہ کرے وہ بات کی بات ہے، لیکن کوکنگ آنی چاہیے، کیونکہ آپ کا ہسبینڈ کس طرح کی نیچر کا ہے، اس کو کیا چیزیں کھانا پسند ہیں، اس کو کسی کوک کے ہاتھ کا کھانا پسند آتا ہے نہیں آتا، تو آپ کو یہ چیزیں آنی چاہیے تاکہ آپ کے اندر ایک کانفیڈنس ڈیولپ ہو، آپ فل آف کانفیڈنس ہوں کہ بھئی مجھے یہ چیزیں مکمل طور پہ مجھے آتی ہیں، اور اگر کل کو میرا ہسبینڈ مجھ سے کوئی فرمائش کرتا ہے، میرے سسرال والے مجھ سے کوئی فرمائش کرتے ہیں، تو میں ان چیزوں کو بہت اچھے طریقے سے ہینڈل کر لوں گی۔ جب لڑکیوں کو کچھ بھی نہیں بنانا آتا ہوتا، مائیں یہ بچوں کی مصروفیت دیکھ کر یا پھر یہ کہ کچھ بھی دیکھ کر ان کو یہ احساس دلاتی ہیں کہ بھئی چلو تم رہنے دو، میں خود کر لیتی ہوں، یا پھر کوئی بات نہیں، ابھی بچی چھوٹی ہے، آہستہ آہستہ سیکھ جائے گی، اب تو نیٹ کا زمانہ ہے، آن لائن زمانہ ہے، مجھے سب کچھ سمجھ ہے۔ لیکن پھر بھی بچیوں کو سب کچھ سکھائیں تاکہ ان کے لیے آئندہ جو ان کا کل ہے وہ مشکل میں نہ پڑے۔ جب بچیوں کو سب کچھ آتا ہے نا تو ان کا ایک کانفیڈنس لیول ہی الگ قسم کا ہوتا ہے۔ تو یہ چیزیں بہت میٹر کرتی ہیں۔ بچیوں کو اتنی آرام دہ زندگی نہ دیں کہ کل کو اگر انہیں کوئی کام کرنا پڑ جائے تو ان کے لیے مشکل بن جائے، وہ مصیبت میں پڑ جائیں کہ اب کیا ہوگا، مجھے تو یہ کرنا ہی نہیں آتا، یا پھر یہ کہ مجھے تو عادت ہی نہیں ہے اتنے کام کرنے کی، میں اسے کیسے ہینڈل کروں گی۔ یہ اس کے لیے کل کو مشکل بن سکتی ہے۔ اور میں تو یہ کہوں گی کہ صرف بچیوں کو نہیں، بچوں کو بھی، لڑکوں کو بھی یہ چیزیں چھوٹے چھوٹے کام تو آنے چاہیے نا۔ چلے بڑے بڑے ٹاسک نہیں وہ کر سکتے، ان کی رسپانسبلٹیز اور طرح کی ہوتی ہیں، لیکن چھوٹے چھوٹے کام جیسے چائے بنا لینا، انڈا بنا لینا، انڈا بوائل کر لینا، اپنے لیے بریڈ گرم کر لینا، یہ چھوٹے چھوٹے ٹاسک جو ہیں یہ لڑکوں کو بھی سکھانے چاہیے۔ اور یہ مائیں جب اپنے کام کر رہی ہوتی ہیں نا، ساتھ اپنی بچیوں کو انوالو کر لیں تاکہ بچیوں کو ان میں ایک شوق پیدا ہو، ان میں ایک یہ لگن پیدا ہو کہ بھئی کل کو ہم نے بھی یہ کام کرنے ہیں، اور ہماری ماں اس طرح سے ہینڈل کرتی تھی اور ہم نے بھی ان کاموں کو اس طرح سے ہینڈل کرنا ہے۔
اور جب بھی آپ گروسری کی لسٹ تیار کریں اس میں آپ اپنی بچیوں کو ضرور شامل کیا کریں کہ بھئی گروسری کس طرح سے گروسری کی لسٹ تیار کرنی ہے۔ سب سے پہلے کچن میں آپ چیک کریں کہ کون سی چیز کم ہوئی ہے، کون سی چیز ختم ہوئی ہے، کون سی چیز ہمیں کتنی مقدار میں چاہیے۔ بعض اوقات میں نے لڑکیوں کو دیکھا ہے وہ ایک اندازے سے ہی تیار کر رہی ہوتی ہیں لسٹ، ہاں یہ بھی چیز نہیں ہوگی، شاید یہ بھی نہ ہو، یہ بھی نہ ہو، ہمیں یہ بھی چیز لے آنی ہے۔ اب کیا ہوتا ہے کہ کل کو جب وہ گروسری کرنے جاتی ہیں تو اتنا سامان اٹھا لاتی ہیں، وہ بھی چیزیں اٹھا لاتی ہیں جن کی ضرورت نہیں ہوتی، یا پھر یہ کہ وہ بھی چیزیں اٹھا لاتی ہیں جو کہ گھر میں کافی مقدار میں پڑی ہوتی ہیں، لیکن چونکہ ایک لسٹ تیار کرنے کی پریکٹس نہیں ہوتی، یا پھر یہ کہ لسٹ اچھے طریقے سے تیار نہیں کی ہوتی، یا پھر اتنی پریکٹس نہیں ہوتی، تو وہ پھر ایک طرح سے فضول خرچی میں یہ چیزیں آ جاتی ہیں، اور یہ چیزیں آپ کے گھر کو مینٹین کرنے میں بہت اہم کردار ادا کرتی ہیں۔ جب بچیاں اچھے طریقے سے گھر کو مینٹین کرنا سیکھ لیتی ہیں نا تو یہ چیز بہت میٹر کرتی ہے، اور یقین کریں یہ آپ کے ہسبینڈ کا اعتماد بحال کرنے میں بہت ہیلپ کرتی ہیں، کیونکہ آپ کے گھر والے، آپ کے سسرال والے جب نئی نئی شادی ہوتی ہے ایک ایک پوائنٹ نوٹ ہو رہا ہوتا ہے، آپ چلتی کس طرح ہیں، آپ بیٹھتی کس طرح ہیں، آپ کون سا کام کس طرح سے کرتی ہیں، ہر چیز کو نوٹ کیا جا رہا ہوتا ہے، اور پھر جو ہے وہ آپ کا یقیناً آپ کا ہسبینڈ بھی ان چیزوں کو، تمام چیزوں کو نوٹس کر رہا ہوتا ہے، اور یہ تمام چیزیں نوٹس میں آ رہی ہوتی ہیں، اور یہی آپ کے ماں باپ کی سگڑ ہونے کی بھی، ماؤں کی نے کیا سکھایا ہے، ماؤں کی تربیت کیسی ہے اس کو بھی واضح کرتی ہیں۔ اس لیے ان چیزوں پہ ضرور فوکس کریں۔ یہ امتحان کا وقت ہے، میں نے پہلے بھی آپ سے کہا کہ امتحان کا وقت کون سا ہوتا ہے اور کب ہوتا ہے۔ یہ امتحان کا وقت اس لیے ہوتا ہے کیونکہ آپ کی ہر چیز اسیس کی جا رہی ہوتی ہے کہ آپ نے کون سا کام کس طرح سے کیا، آپ کب کیسے بولیں، آپ نے کب کیسے بیٹھیں، آپ کب کیسے چلیں، یہ تمام چیزیں اسیس کی جا رہی ہوتی ہیں۔ اس لیے ان چیزوں کو لائٹ مت لیجئے، ان چیزوں پر فوکس کریں، اور جب شادی ہونے سے پہلے آپ کو تھوڑا تھوڑا چھوٹے چھوٹے ٹاسک لینے چاہیے کہ جب آپ کو 2-3 لوگوں کا کھانا بنانا پڑے تو آپ کیسے اس ٹاسک کو کمپلیٹ کریں گی، آپ کو کچن آرگنائز کرنا پڑے تو آپ نے کیسے کرنا ہے، چیزوں کو مینٹین کیسے کرنا ہے، ارینج کیسے کرنا ہے، کوئی چیز ہے اگر وہ بیکار ہو چکی ہے تو اس کو اگر ری یوز کیا جا سکتا ہے تو وہ کیسے کرنا ہے، یہ تمام چیزیں بجٹ کے اندر رہتے ہوئے آپ نے اپنے مہمانوں کو کیسے ہینڈل کرنا ہے، اپنے گھر کو کیسے مینج کرنا ہے، اپنے گھر کی صفائی ستھرائی کا خیال کیسے کرنا ہے، آپ نے مطلب یہ تمام چیزیں، یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں لیکن آپ کے ہسبینڈ کے دل میں آپ کی قدر کو بڑھانے میں بہت اہم کردار ادا کرتی ہیں۔ نہ صرف یہ کہ ہسبینڈ آپ کے سسرال والوں کے دل میں بھی بہت ہی آپ کے لیے ایک پیار اور محبت والا ماحول پیدا ہو جاتا ہے اگر آپ ان تمام چیزوں کا خیال رکھیں گی۔ اور یہ میں آپ سے ضرور کہوں گی کہ ان چیزوں پہ چھوٹی چھوٹی سی پریکٹس کریں۔ آپ جب شادی کا وقت قریب آ جائے تو یہ سوچ کر کہ بھئی میری شادی ہونے والی ہے، اگلے گھر میں جاؤں گی تو دیکھی جائے گی کیا ہوگا، جب وقت پڑتا ہے تو سب کچھ سیکھ جاتا ہے، یہ بات نہیں ہے۔ جب وقت پڑتا ہے تو تب آپ نے اگر سیکھا ہوگا آپ اس کو اچھے طریقے سے ان تمام کاموں کو مینج کر پائیں گی، بات یہ ہے اصل میں۔ تو بچیوں کو یہ چیزیں ضرور سکھائیں، اور تاکہ تمام بچیاں اپنے گھروں میں بہت سکون سے اور خوشی والی زندگی گزار سکیں۔ آج کا ولاگ آپ کو کیسا لگا میرے ساتھ کمنٹ سیکشن میں ضرور شیئر کیجیے گا۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کر دیں، چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب ضرور کریں تاکہ اسی طرح کی اچھی ویڈیوز آپ کو دیکھنے کو ملتی رہیں۔ اپنا خیال رکھیں، تھینک یو، اللہ حافظ۔